Islamic Library, enlightening about religion. حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل ہیری رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں ایک بزرگ، پیشوائے سلف، یادگار صلحاء حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل ہیری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ متقدمین میں بزرگ تر اور اپنے زمانہ میں منفرد تھے۔ اولیاء اللہ کے دلوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی، اور ابتدا میں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، پھر حضرت شاہ شجاع کرمانی کی صحبت میں عرصہ تک رہے، بعد ازاں حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نیشہ پور آ گئے اور ان کی صحبت میں رہے اور تمام عمر وہیں گزاری۔ آپ خود اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے میرا دل حقیقت کی طلب میں لگا ہوا تھا، اور اہل ظاہر سے میرا دل متنفر تھا۔ میرا دل جانتا تھا کہ عام لوگ جس ظاہری حالت میں ہیں، یقیناً اس کے سوا کوئی باطنی حالت ضرور ہوگی۔ یہاں تک کہ میں بالغ ہو گیا، ایک دن میں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا تو وہاں میں نے باطنی حقیقت اور مقصود کا چشمہ بہتا ہوا دیکھا۔ میں نے ان کی صحبت اختیار کر لی، حتیٰ کہ ایک جماعت حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے ان کی صحبت میں آئی۔ لوگوں نے ان کی باتیں مجھے سنائیں تو میرا دل ان کی زیارت کے لیے بےتاب ہو گیا۔ پھر میں نے رے سے کرمان جانے کا عزم کیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ کی صحبت میسر آ جائے، مگر مجھے انہوں نے اجازت نہ دی اور فرمایا، چونکہ تم مقام رجا کے پروردہ ہو اور تم نے حضرت یحییٰ کی صحبت اٹھائی ہے جو کہ مقام رجا پر فائز ہیں، اس لیے جسے مشرب رجا مل جائے وہ طریقت پر گامزن نہیں رہ سکتا، کیونکہ رجا کی تقلید سے کاہلی اور سستی آتی ہے۔ لیکن میں نے بہت منت سماجت کی اور 20 دن ڈیوڑی پر پڑا رہا، تب کہیں جا کر قدم بوسی کی اجازت نصیب ہوئی۔ ایک عرصہ تک حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہا۔ وہ مرد غیور تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نیشہ پور جانے کا عہد کیا تو میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ جب ہم حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو شاہ شجاع قبا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور استقبال کے لیے دوڑے اور فرمایا، جسے میں گدڑی میں دیکھنا چاہتا تھا وہ قبا میں ملبوس ہے۔ وہ عرصہ دراز تک وہاں رہے اور میری تمام کوشش حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں حصول اسرار میں صرف ہوئی، لیکن شاہ کا دبدبہ اور ان کی خدمت کا التزام ہمیشہ مجھے مانے رہا۔ مگر حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ میری دلی خواہش کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، اور میں دل میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتا تھا کہ مجھے حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی صحبت اس طرح میسر آئے کہ حضرت شاہ شجاع ناراض نہ ہو۔ غرض کہ جب حضرت شاہ شجاع نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو میں نے بھی ان کی ہمسفری کے لیے سفری لباس پہن لیا، حالانکہ میرا دل حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے شاہ سے فرمایا، اس فرزند کو خوش دلی کے ساتھ یہاں چھوڑ دیجئے تو میرے لیے یہ بات باعث مسرت ہوگی۔ حضرت شاہ شجاع نے میری طرف دیکھا اور پھر فرمایا، شیخ کی خواہش کو قبول کر لو۔ بالآخر شاہ شجاع چلے گئے اور میں وہیں رہ گیا۔ میں حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بڑے عجائب و غرائب دیکھتا رہا۔ مجھ پر ان کی بڑی شفقت اور مہربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو 3 بزرگوں کی صحبت میں 3 منزلوں سے گزارا، اور وہ تینوں منازل خود ان کے اشارات میں موجود ہیں، یعنی مقام رجا حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں، مقام غیرت حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں، اور مقام شفقت حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے حاصل ہوا۔ طریقت میں یہ جائز ہے کہ مرید 5 یا 6 یا اس سے زائد شیوخ کی صحبت میں رہ کر کوئی خاص منزل حاصل کرے اور شیخ اور اس کی صحبت سے کسی خاص مقام کا کشف کرائے، لیکن سب سے بہتر خصلت یہ ہے کہ مرید اپنے مقام سے کسی شیخ کو ملوث نہ کرے اور اس مقام میں ان کی نہایت کو ظاہر نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ ان کی صحبت میں میرا اتنا حصہ تھا، ان کا مرتبہ تو اس سے بلند تر تھا،
البتہ میرے نصیب میں ان کی صحبت میں اس سے زیادہ حصہ نہیں تھا۔ ایسی روش مقام ادب کے زیادہ نزدیک ہے، اس لیے کہ سالکان حق کو کسی کے مقام و احوال سے سروکار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے نیشاپور اور خراسان میں تصوف کا اظہار کیا، اور حضرت جنید، حضرت رویم، یوسف بن حسین، محمد بن فضل رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں بھی حاضر رہے۔ مشائخ کے دلوں سے کسی نے اتنا فائدہ نہ اٹھایا جتنا حضرت ابو عثمان نے اٹھایا تھا۔ مشائخ اور اہل نیشاپور نے آپ کو ممبر پر بٹھایا تاکہ آپ لوگوں کو تصوف کے رموز و نکات سمجھائیں۔ آپ کی کتابیں بلند اور علم طریقت کے فنون میں آپ کی روایتیں نہایت وقیع ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جسے معرفت سے نوازے اسے واجب ہے کہ وہ معصیت کے ذریعے خود کو ذلیل نہ کرے۔ اس ارشاد کا تعلق بندے کے کسب و مجاہدہ اور امور حق کی دائمی رعایت سے ہے۔ اگر تم اس راہ پر گامزن ہو جو کہ اس کے لائق ہے تو یاد رکھو کہ حق تعالیٰ جب کسی بندے کو معرفت سے نوازے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو کر خود کو ذلیل نہ کرے، کیونکہ معرفت حق تعالیٰ کی عطا اور اس کی عنایت ہے، اور معصیت بندے کا فعل ہے۔ جسے حق تعالیٰ کی عطا کی عزت مل جاتی ہے اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے کسی فعل کے ذریعے اسے ذلیل کرے۔ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی معرفت سے معزز فرما دیا تو پھر اپنے فعل سے انہیں ذلیل نہ فرمایا۔